السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جہانگیر ترین کو انصاف دلوانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کو بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ جہانگیر ترین پھر بھی اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی انصاف نہیں ملا۔ کتنے لوگوں کو تبدیل کیا گیا ہے، ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، تبادلے کیے گئے ہیں، کمیٹیاں جو ہے قائم کی گئی ہیں، انویسٹیگیشن کمیٹیاں، مصالحتی کمیٹیاں کہیں، انویسٹیگیشن کہیں، جو بھی کہیں، لیکن رپورٹس آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود جہانگیر ترین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انصاف نہیں ہو رہا۔ اب بجٹ کے دن آنے والے ہیں، بجٹ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، جہانگیر ترین گروپ کا جو پریشر ہے وزیر اعظم عمران خان پر اور پی ٹی آئی کی حکومت پر، وہ بڑھنے لگا ہے۔ اس معاملے پر بات کروں گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے ابھی تک اور کیا کچھ ہونے کے امکانات ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، وزیر اعظم عمران خان، پہلے تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ جو کمیٹی علی ظفر کی سربراہی میں سینیٹر ایس ایم ظفر کے فرزند جو ہیں، سپریم کورٹ بار کے لیڈر ہیں، ان کی سربراہی میں جو کمیٹی قائم کی تھی وزیر اعظم نے، ٹیکنیکلی وہ بھی نہیں بننی چاہیے تھی، کیونکہ جب معاملہ سب جوڈس ہے، جب معاملہ عدالت میں ہے، جہانگیر ترین کے خلاف مقدمات دائر کیے ہوئے ہیں، وہ عدالت میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، 5-6 پیشیاں بھگت چکے ہیں بینکنگ کورٹ میں لاہور میں، تو ایسے معاملے اور پھر معاملہ ایف آئی اے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایف آئی اے کر رہا ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو اس ایسے معاملے پہ وزیر اعظم عمران خان کمیٹی اپنی کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ تو سب جوڈس عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مطلب لیگلی یہ سوال اپنے ذہن میں اٹھ رہا ہے لوگوں کے کہ بھائی لیگلی کیا وزیر اعظم بنا سکتے تھے کمیٹی، لیکن وزیر اعظم نے بنا لی، اور اس کی رپورٹ کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں جی کہ وزیر اعظم کو رپورٹ علی ظفر نے دے دی ہے، لیکن جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کیا سارہی ہیں، وزیر اعظم کو کوئی رپورٹ نہیں دی علی ظفر نے۔ اور راجہ ریاض جو ہیں جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے قومی اسمبلی میں گروپ لیڈر، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی علی ظفر نے وزیر اعظم کو رپورٹ دے دی ہے، لیکن علی ظفر خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میں نے کوئی رپورٹ ایسی نہیں دی، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم کو جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں علی ظفر نے جہانگیر ترین کے فیور میں رپورٹ دی ہے، جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کی بات کی ہے، لیکن علی ظفر کہتے ہیں کہ جی میری رپورٹ اگر جب بھی آئے گی بھی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے علی ظفر خود وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب معاملہ سب جوڈس ہے، عدالت میں زیر سماعت ہے، تو ایسے معاملے میں علی ظفر یا کمیٹی کوئی بھی انویسٹیگیشن کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو عدالتی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، اور پھر ایف آئی اے میں بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے معاملات، لیکن وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی کیونکہ وزیر اعظم کو اپنے دوست کو انصاف دینا ہے، اپنے دوست کو ریلیف دینا ہے، انصاف نہیں بلکہ ریلیف دینا ہے، کیونکہ یہ ریاست مدینہ ہے، ان کی نام نہاد جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ جیسی ہم ریاست قائم کر رہے ہیں پاکستان میں، تو کیا ریاست مدینہ میں یہ طریقہ، یہ انصاف ہوتا تھا، اس طرح کا انصاف ہوتا تھا کہ اپنے دوستوں کو انصاف دینا ہے وزیر اعظم نے؟ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ بھئی یہ ملک ایسا ہے جس میں امیر کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے، تو وزیر اعظم خود اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، خود عمل پیرا ہیں کہ وزیر اعظم پر جب پریشر آیا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کا، جب فارورڈ بلاک ہم خیال گروپ کے نام پر بنا ہے جہانگیر ترین کی سربراہی میں یا ان کی قیادت میں، تو اس کے بعد وزیر اعظم کو اپنی کرسی خطرے میں نظر آ رہی تھی، عثمان بزدار کی کرسی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وزیر اعظم یہ بھی اعلانات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے این آر او نہیں دینا ان لوگوں کو، یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، لیکن
یہ تمام دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی NRO بھی نہیں دوں گا، بلیک میلنگ میں بھی نہیں آؤں گا، لیکن ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں، ان کی خواہش پر، ان کی ڈیمانڈ پر انہوں نے خط بھی لکھا، وزیر اعظم نے بلا بھی لیا جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں کو، MNAs کو، وزراء کو اور MPs کو، راجہ ریاض کی سربراہی میں وہ مل کے بھی آئے تھے، اور جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جی انویسٹیگیشن، ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے کسی جج کی سربراہی میں یا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں، وہ وزیر اعظم نے ان کی نہیں مانی، لیکن اسی دن ہی علی ظفر کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، اور وہ کمیٹی قائم ہوئی، اس نے انویسٹیگیٹ بھی کیا معاملے کو۔ یہ کمیٹی یعنی جہانگیر ترین کو مطمئن کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے ریزرویشن تحفظات جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ ڈیمانڈ PTI کے جو ہم خیال گروپ ہے، جو جہانگیر ترین کے ساتھ لوگ ہیں، ان کی ڈیمانڈ تھی، تو وزیر اعظم نے یہ بھی کیا۔ اور پھر یہ بھی ریزرویشن تھے کہ جی FIA کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے، تو اسی دن ہی FIA کے انویسٹیگیشن کرنے والے افسر کو بھی تبدیل کر دیا گیا، ایک اور صاحب کو انویسٹیگیشن دے دی گئی۔ تو اسی طرح پھر اب جو سیشن کورٹ اور بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، تو جج کے تبادلے کی بھی خبریں آج آئی ہیں کہ جی جج بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جس نے 5 سماعتیں کی ہیں۔ ان کی حامد حسین جو جج ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ 5 سماعتیں کی ہیں، لیکن اب ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ تو یہ جہانگیر ترین کو انصاف دلوانے کے لیے، جہانگیر ترین کو ریلیف دلوانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ FIA میں تبادلہ، جج کا تبادلہ، اور علی ظفر کی سربراہی میں کمیٹی قائم، یہ تمام اقدامات صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ PTI میں جو فارورڈ بلاک بنا ہے جہانگیر ترین کی قیادت میں، وہ ہمارے لیے خطرہ ثابت نہ ہو، اور ان کو مطمئن کیا جا سکے تاکہ آنے والے بجٹ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، بجٹ منظور کرانے میں کوئی ناکامی، شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے مرکز میں یا پنجاب میں۔ تو اب جیسے جیسے بجٹ کے دن قریب آ رہے ہیں، اب 14 مئی کو شاید پنجاب کا بجٹ پیش ہونا ہے، تو انہی دنوں میں ظاہر ہے وفاق کا بجٹ بھی پیش ہونا ہے، تو 30 MPs جو ہیں پنجاب میں PTI سے، عمران خان سے ناراض ہیں، عثمان بزدار سے ناراض ہیں، جو فارورڈ بلاک بنا کر ہم خیال گروپ کے نام پہ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے اپنے ریزرویشن، اپنے تحفظات، اپنی شکایات، گلے شکوے الگ ہیں۔ ایک کو تو گرفتار کر کے اندر کر دیا ہے، نذیر جو ہے MPA، ان کو تو اندر کر دیا ہے، چوہان کو، نذیر چوہان ہے یا کوئی کاسٹ اس طرح کی ہے، تو ان کو بھی گرفتار کر کے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ایگریسو بول رہے تھے، وزیر اعظم پر تنقید کر رہے تھے، PTI کی مرکزی حکومت پر تنقید کر رہے تھے، عثمان بزدار پر تنقید کر رہے تھے، وہ بہت آگے جا رہے تھے۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے ان کے خلاف الزامات لگانے کے پاداش میں ان کو اندر کرا دیا، کہ کیس ان کے خلاف دائر کر دیا۔ جہانگیر ترین گروپ اپنے احتجاج میں ہے، آج جہانگیر ترین عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کو 11 مئی کی ڈیٹ دی گئی ہے، ایکسٹینشن دی گئی ہے، سماعت جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے، عبوری ضمانت میں 11 مئی تک۔ اب 14 مئی کو بجٹ پیش ہونا ہے پنجاب کا۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے، PTI کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے بجٹ ہم نکال لیں، کیونکہ یہ بجٹ بہت امپارٹنٹ ہے۔ فارورڈ بلاک تیار بیٹھا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا انصاف نہیں ملتا یا ریلیف نہیں ملتا جہانگیر ترین کو، تو بجٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت ٹائم گین کر رہی ہے، جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ وقت گین کر رہی ہے، تاکہ بجٹ ہم نکالیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن جہانگیر ترین نے بھی پریشر اپنی جگہ پہ پورا حکومت پر ڈالا ہوا ہے کہ بھئی یہ انصاف نہیں ہے۔ آج جو میڈیا ٹاک کی ہے جہانگیر ترین نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، ہم انصاف کے منتظر ہیں، ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے بلکہ انصاف کیا جائے۔ تو یہ جو ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جہانگیر ترین کے خلاف، بھائی FIA کی پہلے جو رپورٹ آئی تھی چینی چوری کے حوالے سے، تو جہانگیر ترین تو سر فہرست تھے، اس وقت جہانگیر ترین کو گرفتار کر دینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وزیر اعظم کے دوست تھے
تو ان کو جہانگیر ترین کو ملک سے باہر روانہ کر دیا گیا اور کچھ عرصہ ملک سے باہر رہے، کچھ مہینے۔ اس کے بعد وہ آئے ہیں تو وہ کسی یقین دہانی پہ آئے ہیں، وہ ایسے نہیں آئے کہ بس ادھر سے وہاں سے منہ اٹھا کے آ گئے۔ جہانگیر ترین کسی یقین دہانی کے بعد ہی پاکستان میں واپس آئے ہیں اور وہ بیٹے کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ جو ڈیمانڈ وہ کرتے آ رہے ہیں یا کرتے جا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان ان کی یا پی ٹی آئی کی حکومت ان کی ڈیمانڈس مانے جا رہے ہیں۔ اب وہ مزید پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ انصاف نہیں ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ کی طرح کہ بھئی انصاف میں دیر یہ انصاف نہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے کہ اس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے، تو ہمیں انصاف چاہیے۔ وزیر اعظم سے گلے شکوے بھی کیے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، یہ یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ابھی تک کوئی، اور جو رپورٹ علی ظفر کی کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ان کو ریزرویشن ہے۔ وہ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کیا سارا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو رپورٹ پہ علی ظفر نے دے دی ہے، پیش کر دی ہے، اور یہ بھی کیا سارا یہ ہے کہ علی ظفر نے رپورٹ میں میری فیور کی ہے یا مجھے ریلیف دینے کی بات کی ہے، میرے حق میں کوئی رپورٹ دی ہے۔ یہ سب کیا سارا یہ ہیں، یہ صرف خبریں ہیں، باقی عملاً کوئی ایسی بات جہانگیر ترین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے، بجٹ کے دن آتے جائیں گے، تو اس پریشر گروپ کا، اس ہم خیال گروپ کا پریشر جو ہے، دباؤ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت بڑھتا جائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، جہانگیر ترین کو ریلیف دلانے کے لیے یہ گروپ، پریشر گروپ جو ہے، ہم خیال گروپ جو ہے، کوشش تو کر رہا ہے، لیکن جہانگیر ترین گروپ کو جب تک اسٹیبلشمنٹ کا، جب تک مقتدر قوتوں کا اشارہ نہیں ہوگا، جب تک وہاں سے اجازت نہیں ملے گی، تب تک جہانگیر ترین گروپ اپنے لیے ریلیف تو ظاہر ہے لینے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن تب تک حکومت گرانا نہیں چاہے گا اور نہ گرا سکتا ہے جب تک مقتدر قوتیں جو عمران خان کو لائی ہیں، جنہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کر کے وزارت عظمیٰ کے کرسی پر بٹھایا ہے، وہ جب تک نہیں چاہتے تب تک میرا نہیں خیال، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین گروپ کوئی بڑا اقدام کرے گا، لیکن پریشر ڈالتا رہے گا کہ بھئی جہانگیر ترین کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دلوایا جا سکے، اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ٹائم گین کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہلکا پھلکی میوزک چلتی رہے اور ہلکا پھلکا ریلیف جو ہے جہانگیر ترین کو دے کر لالی پاپ دیتے رہیں، تاکہ جہانگیر ترین بھی خوش ہوں، کوئی بڑا اقدام نہ اٹھائیں اور ہم بجٹ اپنی منظور کرا لیں۔ یہ پالیسی چل رہی ہے حکومت کی اور جہانگیر ترین کی۔ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اس پر ڈیولپمنٹس ہونی ہے، جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔